क्या नाम है तुमने पूछा उसने साबित करने तुम वो मसला इसी से पूछो। हेलो क्या मसला है, कौन है, कौन जनाब हैं? मुजाहिद साहब हैं जी। हेलो हाँ जी मुजाहिद भाई, हाँ खैरियत से हैं? आपका नाम अली भाई यानी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं हजरत? वही हजरत आपने वो शायद आप वही होंगे जो पहले एक बार बातचीत हुई थी आपसे। याद नहीं हजरत, याद नहीं है हजरत, बताएं क्या मसला है हजरत? वही रात में बहुत रात हो गई थी, रात में फोन किया था आपने, अपने बताया था कि अहमदाबाद से वही है नहीं? नहीं मैं वो नहीं हूँ। नहीं अच्छा वो नहीं, फिर अभी तारुफ करा रहे थे वही है आप बोल के। होगा साहब, बताएं, अहमदाबाद से नहीं हूँ मैं, हाँ ये बताएं। अब्दुल रहमान भाई जो है वो बोल रहे थे वही हजरत हैं जो आपसे पहले बातचीत कर चुके हैं बोल जी के। फरमाएं हजरत, क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है हजरत, मसला कुछ नहीं है, अपने आप से आ रहे हैं तो वही आए आप। आपको ये बिल्कुल आपको गारंटी है नहीं? आपने मुझसे बात नहीं की है पहले? मुझे याद नहीं है हजरत। अच्छा तो हो सकता है आपने अब्दुल रहमान भाई 2 महीने के बाद अभी फोन करते हैं, फिर बोलते हैं कि आप राह फरार इख्तियार कर गए, हमारे हजरत तो जवाब दे रहे थे आप सुने नहीं, ये वो फलां बोल रहे थे। मैं बोला भाई चलो ठीक है, जो गुजर गए जाने दें, वैसे याद नहीं, फिर सुनना पड़ेगा क्या हाँ हो। वही मैं क्या वही मैं बोल रहा हूँ कि हजरत हाँ। मैं उनको यही बोल रहा था कि आपको जब ये है कि जब आपको प्राइड मतलब जो बोलते हैं वो उसको जो बोलते हैं कि वो है देवबंदी होने पे आपको जो है गर्व है, प्राइड है, तो आप रहिए, मुझे कुछ इससे हर्ज नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हजरत, क्या बोल रहे थे, क्या इल्म में क्या बोल रहे थे आप? यही है बात कुछ नहीं चल रही थी, यही बात चल रही थी तो इन्होंने बोला, इन्होंने आपके अब्दुल रहमान ने बोला कि इन्होंने जानवरों को जो है वो तो खामोशी नहीं हो रहा है, वो तो खामोशी नहीं हो रहा है, वो कुछ बोला, टॉपिक बता दो और फिर वही मैं ये बोल रहा हूँ कि अब्दुल रहमान भाई ने आपके कहा कि जानवरों को इल्म गैब होता है, तो इसी पे बातचीत चल रही थी। अभी उन्होंने कहा कि आप जवाब देंगे मुजाहिद भाई, जानवरों को इल्म गैब होता है। मुजाहिद भाई, ये तो आपके आला हजरत ने लिखा है गधा के मुतालिक, गधा को इल्म गैब है। और अरे तो वही तो आप हवाला दे देना, हवाला व्हाट्सएप कर दे, मैं यही हवाला दूं? अच्छा नंबर देना है, मुझे दे नंबर देना। मैं आपके पास फाइल बन के नहीं आया हूँ, पहली बातचीत में अब्दुल रहमान के पास गया, वो खुद मुझे फोन किया, एक काम करना, कम बोले, काम की बात करें, हवाला मांग रहा हवाला मांगे, इसके अलावा बात ना करें आप, क्योंकि मुझे ज्यादा सुनने की ना आदत है ना बकने की आदत है। अरे यार मैं आपसे बातचीत करने का जरा नंबर देना, जरा नंबर उनका दें, नंबर दें नंबर। ये बीच में आपको फोन में ले आप जरा खामोश रहे, मेरा जहन जरा खामोश है, मैं हवाला तलाश कर रहा हूँ। ये नंबर जरा दे, नंबर जरा दें, फिल्म वाले हैं। हेलो नंबर जरा देना आप, नंबर मेरा नंबर चाहिए आपको? 80 नहीं उसको व्हाट्सएप नहीं है, 90 लीजिए, मैं नंबर बोलता हूँ 90 36 33 9036 33 56 85 9036 33 56 89। जी बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, आपको मैं इसमें भेजूँ हवाला, है ना? ठीक है, मैं हजरत ये बोलना चाहता फिल्म वाला है, जरा देख ले बस, खामोश नहीं, आपको उधर बातें ना करें, हवाला लेना बस, हवाला ले लें, हवाला दे रहा हूँ मैं आपको। आप भी अब्दुल रहमान भाई ये तरह नहीं मैं काम की बात करी भाई, जो एक आपने मुतालबा कर लिया है। देखिए एक तो मुझे इल्म नहीं है, बीच में आपको ले आ रहे हैं, अभी उन्होंने फोन किया कह रहे हैं कि भाई अरे सुनो ना, आपने मुतालबा कर लिया, हवाला दे रहा हूँ, उसमें बात करने तो बातें करके कोई फायदा नहीं ना। मैंने हवाला आपसे थोड़ी पूछा था, ये देखें, ये शैतान को भी इल्म गए, ये गधे का इल्म गैब बताया है। अब शैतान का भी इल्म में पेश कर रहा हूँ आपके यहाँ, शैतान को भी इल्म गैब है, ठीक है? वो पता है कि नहीं मुजाहिद भाई? हवाला पहुंचा नहीं पहुंचा मुजाहिद मुनाजिर, हवाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताएं? यहाँ तो शैतान की इल्म गैब है, ठीक है? और एक जगह लिख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये देखें, बताएं फिर आपके नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम का मकाम ज़्यादा है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गधे का मकाम ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, कि गधे को इल्म गैब माना, शैतान का इल्म गैब माना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मुजाहिद भाई जरा हवाला किताब सामने रख करके
آپ امتحان لیں اپنے مذہب اپنے مسلک کا اور اپنے ان کے علماء کا کہ کس کو بڑھایا ہے نبی علیہ السلام کو. آپ نے جو ابھی ہم پہ بھیجا ہے ایک پہ لکھا ہے ملفوظ, ہاں دوسرے پہ کوئی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, صرف ایک اسکرین شاٹ پیج ہے. میں جی وہی جو آپ نے بھیجا اسی کو بول رہا ہوں. پہلا ملفوظ ہے وہ کون سی ملفوظ ہے آپ نے نہیں لکھا ہے حضرت, جو میں نے, ہاں جی میں بتا رہا ہوں سنیں. دوسری تصریح یہ فرمائی کہ دوسرا جو اسکرین شاٹ انٹرنیٹ کا پیج ہے اس کا بھی حوالہ نہیں ہے, وہ صرف پیج ہے. دیکھیں دو حوالہ میں دلیل مانگ رہا تھا, میری بات سنیں نا نہیں مانگ رہا تھا مجاہد بھائی, میں نے 3 صفحہ بھیجا ہے, 3 صفحہ 3 اسکین بھیجا ہے. ایک ہے الملفوظ کا حصہ 4 صفحہ نمبر 9 کا, جس میں گدھے کا علم غیب. مجھے بولنے دینا, بیچ میں نہ بولنا, مجھے مکمل بولنے دیں. میں 3 ارے نہیں میری بات سنو نا مجاہد بھائی, جب میں نے 3 اسکین کا بات کی 3 اسکین کا بات میں کہہ دوں نا پھر آپ بولے نا میں نے کیا بھیجا ہے, وہ تو کم عوام کو پتہ چلے نا. یہ جو پہلا اسکین میں نے دیا ہے یہ حصہ 4 الملفوظ ہے, صفحہ نمبر 9 ہے, اس میں گدھے کا علم غیب ہے. دوسرا 2 حوالہ میں نے بھیجا ہے, میں نے مطلب ایک ہے فرنٹ پیج اور ایک ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 155 ہے, اور کتاب کا نام ہے تنویر الابصار بنور نبی المختار امام المناظرین اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی. ٹھیک ہے, اس کی کتاب ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ ولا اعلم ما وراء هذا الجدار, میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نبی علیہ السلام کے علم غیب متعلق یہاں کہا جا رہا ہے, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے, اور گدھے کو پتہ چل گیا کہ سیب کس کے پاس رکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں علم غیب کے اعتبار سے مقام آپ کے ہاں کس کا بلند ہے. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں نور العرفان سے, شیطان کا علم غیب. کیا کس کا؟ شیطان کو بھی علم غیب ہے. تو بتائیں آپ فیصلہ کریں کیسا مذہب ہے, کیسا دھرم ہے, کیسا آپ کا عقیدہ ہے, علماء کیسے ہیں. عثمان کہاں چلے جاتے ہیں, بس یہی ہوتا ہے آپ کے سب کے ساتھ پرابلم کہ آپ نے دیکھیں آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے گدھے کو علم ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے حوالہ کس کا پیش کیا؟ اشرف سیالوی پاکستان صاحب, اور انتقال فرما گئے رحمہ اللہ ان کا. آپ نے کہا, آپ کی ریکارڈنگ ہے, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے گدھے کو علم ہے لکھا ہے, لیکن آپ نے حوالہ کس کا دیا؟ سیالوی صاحب پاکستانی کا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہی ہو گئی, پہلی بات. نہیں غلط بول رہے ہیں, آپ غلط بول رہے ہیں مجاہد بھائی. آپ نے ہی تو کہا حضرت, نہیں میری بات سننا, آپ غلط بول رہے ہیں. میں نے نہیں میں جو کہا وہ آپ نہیں بول رہے ہیں, اور جو میں کہا وہ سن نہیں رہے ہیں, سمجھ کے بھی آپ بھاگ رہے ہیں. میں نے اچھا تو چلیے آپ یہ فرما دیجیے, پھر سے فرما دیجیے. میں نے جو گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت ملفوظ سے. ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام سنیں, پھر بول رہے ہیں بیچ میں یار, جب مجھے بول رہے ہیں نا تو سنیں نا, اتنا تو کم سے کم ہمت رکھے نا, رات بہت لمبی ہے یار. تو میں نے جو علم غیب گدھے کا کہا تھا کہ آپ کے یہاں گدھے کا علم غیب مانا جا رہا ہے, وہ میں نے حوالہ بھیج دیا, وہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظ میں سے وہ تو بھیج دیا. اب جو میں نے یہ نبی علیہ السلام کے دیوار کے پیچھے کا علم غیب کا انکار ہے, یہ میں نے اشرف سیالوی کی کتاب سے بھیجا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا یہ کتاب ہے. دونوں الگ الگ بات چیت ہیں. اچھا دونوں الگ الگ بات چیت نہیں, میں کیا بول رہا ہوں آپ سمجھے. ایک تو آپ کے یہاں گدھے کا علم غیب مانا جا رہا ہے, نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے. جی آپ بولیں. اب میں پوچھ لیتا ہوں, اب جو ملفوظ شریف آپ نے کہا تو اعلیٰ حضرت کی ملفوظ ہے, ٹھیک ہے جی, ہاں اعلیٰ حضرت کی ملفوظ ہے, اور آپ نے کہا اس کا حصہ جو ہے چہرم ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح بات ہے. آپ نے اس کی عبارت میں یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ گدھے کو علم ہے, علم غیب ہے. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے قول آپ کے کہ اس میں گدھے کو علم ہے. میں پڑھ دوں مجاہد بھائی؟ نہیں میں پوچھ لے رہا ہوں آپ سے, میں پوچھ تو لے رہا ہوں حضرت. اگر پڑھ دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ کیا بھائی مناظرہ کرنے کے موڈ میں لگتے ہیں؟ تو کیا کتاب کا پڑھنا مناظرہ ہے؟ جس طرح آپ کے دور کہ آپ کو عالم سمجھ کے لے کے, ہم بھی ہمارے عالم کو اگر بات پہلے سے کہی پاتی کہ مناظرہ ہونا ہے تو ہم بھی ہمارے عالم کو لے آتے تھے. طے کر لینا, کوئی بات نہیں, طے کر لینا, کوئی بات نہیں. میں عالم حضرت مجھے بھی کرنے دیجیے نا, آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی بات پہ کچھ بات چیت کرتا ہوں تو آپ ہاں کریں, کوئی بات نہیں, آپ کریں, لیکن کام کی بات کریں. ہاں کام کی بات چیت کر رہا ہوں, تو یہ طے نہیں کہ مناظرہ, آپ تو مناظرے کے موڈ میں بیٹھے میرے ساتھ, میں تو عالم ہوں گی نہیں پہلی بات چیت. تو صحیح میں یہ پوچھ رہا ہوں بقول آپ کے اعلیٰ حضرت نے گدھے کو علم غیب ہے یہ لکھا ہے ملفوظ شریف حصہ چہرم ہے. جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, لکھا نہیں, ان کا ملفوظ لکھا گیا, ان کے بیٹے نے لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے یہ ہو گیا. دوسری بات چیت اشرف سیالوی صاحب کی آپ نے پیش کیا جی کہ وہاں شیطان کی علم غیب مانا جائے. نہیں, اشرف سیالوی نے,
अच्छा वो जो झूठी हदीस है जो सरकार को दीवार के पीछे का इल्म गैब नहीं, हाँ और जिसका अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने रद्द किया कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है था, वो इबारत जो है यहाँ लिखी हुई है, आप ये कह रहे हैं। किसने रद्द किया है, क्या बोल रहे हैं आप? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इस तरह की कोई हदीस है ही नहीं। मैंने जो हजरत में मुजाहिद भाई, मैंने जो अभी आपके घर से किताब पेश की वो क्या मोहित दहलवी की किताब है, वो क्या अशरफ सियालवी की है? हजरत मुझे ठीक है ना, आपने अशरफ सियालवी के बारे में बातचीत कर रहे हैं हजरत। हाँ तो वहाँ क्यों जा रहे हैं आप? हजरत, मेरी बात सुनो ना। कोई हम देखिए हजरत, हमारे यहाँ जो मानी जाती है नहीं, ये आला हजरत की जात है, जिसे सिर्फ बैरून मुल्क सब जगह माना जाता है, ये आला हजरत की जात को माना जाता है। और कोई हजरत है हजरत, देखिए इख्तिलाफात आपसी उलमा में होते हैं, ठीक है हजरत। हजरत मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जिस तरह आपके यहाँ हयाती मोहम्मदी के जो इख्तिलाफात हैं, इस तरह देखिए हमारे अंदर भी कोई हो सकते हैं। अशरफ सियालवी साहब से भी पाकिस्तान के खुद उलमा कुछ इख्तिलाफ करते थे अहले सुन्नत के। तो आप ऐसी हस्ती की दलील पेश कीजिए ना जिसको सब मानते हैं, जिसको सब मानते हैं, उसकी बातचीत पेश कीजिए ना, जिस पर आला हजरत हो गए रज़ी अल्लाह तबारक व तआला है। ये बात है कि जिसको सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मानते हैं अहले सुन्नत। तो ठीक है जो ये मुजाहिद भाई, तो मुजाहिद भाई तो क्या आप शेख अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी को मानते? फिर बोल रहे हैं बीच में यार, मैं आपको पूछ के बोल रहा हूँ यार। ठीक है, तो क्या शेख अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी को मानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें आपके पर्सनल पे हवाला मैंने भेजा है, ये देखें। मैं आपको अशरफ सियालवी किताब भेजो, आपके नज़दीक मोतबर है, वो हवाला मैं भेजूँगा अभी आपको, फिक्र न करें। उसको आप कह रहे हैं कि गैर मोतबर है, तो ये अब्दुल खामोश रहें, ज़रा खामोश रहें। ये अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी किताब मैंने उसके मुतालिक मैंने भेजा है, अल अताया अल अहमदिया फतावा नईमिया जिल्दोम है, आपकी किताब है। ये इक़्तिदार ख़ान नईमी क़ादरी है, अहमद यार ख़ान नईमी के बेटे हैं। सफ़ा नंबर 68 पे कह रहे हैं, मदारिज के मुसन्निफ़ शेख अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी ना फ़ुक़हा में शामिल ना सूफिया में, बल्कि आप मुहद्दिसिन में से हैं। शरीयत की दलील ना सूफ़ी का कौल है ना मुहद्दिस का, यानी शरई एतबार से मोहद्दिस रहमतुल्लाह के का कौल आपके नज़दीक मोतबर नहीं है आपके मसलक में। अच्छा तो आपने खुद कहा कि वो मुहद्दिस हैं, तो हदीस के इसमें तो उनका मोतबर ही होगा। तो अरे यहाँ इनकार कर दिया भाई, आप क्या सुन क्या रहे हैं, क्या सुन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं आप, सुन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं आप? जिससे आपको मैंने पहले कह दिया मैं आलिम हूँ। दूसरी बात चीज जो आपने किताब पेश की अल्लाह मोहम्मद यार खान नईम रहमतुल्लाह अलैह के जो फर्जन की आपने बोल के जो पेश की, ठीक है ना, हमारे उलमा से जो हम सुनते आए हैं, खासतौर बिल्कुल हमारे पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया बदरुल तरीका जिनका 6वां सदी अभी हुआ है, तो उनसे हमने सुना कि हमारे बुजुर्ग हैं, ये मोतबर बुजुर्ग हैं। कौन हमारे उलमा से यही कौन अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, हाँ उन्होंने कहा है कि क्या है, वो मोतबर हैं। लेकिन आप सुनिए ना, सुने आप ही करते टोके नहीं होगा। तो मैंने यही सुना है अपने बुजुर्गों से कि वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जी उनकी बात जो है आला हजरत जाबोजा अपनी मतलब हवाला जात अपने जो है इसमें जो है फतावा रज़िया अल्लाह ताला नबी फतावा रज़िया शरीफ में पेश करते हैं। तो हमने यही सुना कि वो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा बुजुर्ग हैं। मैं बोलूं आपने जो पेश किया नहीं हवाला, इसका मुझे इल्म नहीं है, मैं तो आलिम भी नहीं हूँ जिसका मुझे इल्म तो नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो ना मुजाहिद भाई, अब आलिम नहीं है तो आपके आलिम की किताब में पेश करो, उसको तो माने ना आप। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि अब देवबंदी किताब माने, आप आलिम नहीं है लेकिन आपके घर की किताब में पेश करो, वो भी नहीं मान रहे हैं आप। अजीब तमाशा यार, ये आलिम ना होने की दलील है क्या? मैं क्या बोलूँगा, आप जो हवाला देंगे मैं अपने उलमा के पास लेके जाऊँगा। हाँ चलें, दूसरी बात चलें, अब मैं जवाब दूँ। आपने जो कहा मुजाहिद भाई हाँ ले जाएं, आप ले जाएं। फ़िलहाल तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि अरे सुनो यार चलो ठीक है, जो कह रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको, तो वही बोल रहा हूँ ना, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मैंने कहाँ गलत बोला? आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, वही बोला हूँ मैं। क्यों आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, आप उम्मीद पहले रख रहे हैं, यही गलत बात है ना। मैं इतना कम से कम मैं सोचता हूँ कि इतनी उम्मीद तो मेरी थी कि अपने घर की किताब जो मैं पेश कर रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, कम से वो तो मान लेते, वो भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर एक काम, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात, आइंदा एक काम करो मुजाहिद भाई, आइंदा आलिम नहीं ना, आइंदा बहस मत करो। आप बात बहुत दूर तो जाएगी, आप ये बहस ही मत करो। तुम बीच में कुछ पड़े हो बहस करने के लिए, मैं थोड़ी तुम्हारे दरवाजे पे आता कि मुझे बहस करने का शौक। आप बहस कर ही रहे हैं ना, अभी तक बहस कर ही रहे हैं यार। अरे अभी तक बहस ही कर रहे हो यार। अली असगर भाई सुनो, ये आपका बंदा जो है अब्दुल रहमान, इसने मुझे फोन किया, ठीक है, ये मेरे साथ बहस कर रहा था।
یہ دیکھیے یہ بھی عالم نہیں ہے, میں بھی عالم نہیں ہوں. اپنی کوئی بحث ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. چلو بحث ہو رہی تھی, ٹائم پاس یہ بندہ کرنا چاہ رہا تھا, اپنا یوں جاننا چاہ رہا چلو تھا. چلو ٹھیک, خاموش خاموش اب خاموش اب خاموش اب خاموش ہو جاؤ, ایک منٹ مجھے دو, اب خاموش ہو جاؤ. ایک منٹ رکو. آپ بیچ میں کود پڑے, آپ ہیں, آپ کو علم اپنا جاننا تھا تو بیچ میں آپ کود پڑے. میں آپ کے دروازے پہ نہیں آیا تھا, میں ساحل پہلے ہی فرما دیا, میں ساحل نہیں ہوں آپ کے دروازے پہ آنے کے لیے. میں الحمدللہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں, آپ سے میں نے پوچھا بھی نہیں, خود آپ کود پڑے اور لاسٹ میں کہہ رہے ہو بہن اس میں نہ کرو. بھائی آپ کو جب میں نے کہہ دیا عالم نہ ہوں تو آپ کو چاہیے تھا کہ فون کر کے چل جائیں کہ عالم نہیں یار میں کیوں بات چیت کروں. لیکن آپ لگے ہیں آپ دونوں کو علم جاننے کا شوق چڑھا ہے تو میں اب جواب دوں, میں اب جواب دوں. جب ہمارے ساتھی نے آپ کو میرا نام بتایا تو آپ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوئے, آپ کے گردن پر کوئی سوال, اب پھر ارے جب کال لگ گئی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت جواب دیں گے, حضرت جواب دیں گے, بول کے انہوں نے اسٹارٹ ہو گیا. ہاں تو آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کا بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ راضی ہیں. میں سوار نہیں ہوں آپ کے اوپر. اگر آپ کہتے بھائی میں آپ سے بات نہیں کروں گا تو میں فون کاٹ دیتا. دوسری بات, آپ نے کہا کہ آپ کے تاج السریہ نے کہا ہے شیخ محمد دہلوی معتبر ہیں. جس آپ تاج السریہ کی باتیں کر رہے ہیں وہی تاج السریہ آپ کے نزدیک کافر ہیں مجاہد بھائی. بے وجہ کے بات کر رہے ہیں. یہ حوالہ دیا میں مجاہد بھائی, حوالہ دیا میں آپ کو پرسنل پہ, یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, کچھ عقل سنبھال, ہوش سنبھال کے بات. ارے حوالہ دیکھو یار, میں پڑھ کے سناؤں, عجیب تماشا یار. کسی کو معتبر ماننا نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. نہیں میں کون, کس نے بولا مجاہد بھائی, کس نے بولا کہ کسی کو غیر معتبر ماننے سے کافر ہو جاتا ہے؟ کون کس نے بولا؟ میں وہ بولا آپ کو, میں آپ بولو. نہیں وہ بات نہیں بول رہا ہوں. میں ہاں وہ سمجھے نا, بغیر سمجھے آپ اور مرنے سے پہلے بھوت بن جاتے ہیں. مجاہد بھائی, مجاہد بھائی, آپ نے کہا کہ آپ کے تاج السریہ, ارے آپ سنی نہیں رہے, آپ نے کہا کہ آپ کے تاج السریہ صاحب نے جو ہے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو معتبر مانا ہے. لیکن میں آپ کو کتاب بھیجا ہوں, اس میں آپ کے تاج السریہ کے بڑے بھائی ریحان رضا نے آپ کے تاج السریہ پر فتوی کفر لگایا ہے. دیکھیں نا کہ کافر ہے, وہ کافر تھا. آپ نے کہا کہ ہمارے سرکار تاج السریہ پورے مسجد کے بڑے بھائی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. ہاں آپ نے اس کا ذکر ابھی کیا, آپ نے پہلے بھیجا نہیں, ابھی ذکر کیا فون میں, ریکارڈنگ ہو رہا ہے حضرت, آپ نے ابھی ذکر کیا. ارے حوالہ بھیج کے میں ذکر کر رہا ہوں. ملت کو بیچ میں کیوں لے آیا حضرت؟ ملت کی ذکر یہاں کیوں لے آیا؟ کس کا ذکر؟ ریحان رضا جو کہہ رہے ہیں ان کے بڑے بھائی, اب ان کا بیچ میں آپ نے ذکر کیوں لیا؟ بولوں کیوں لیا بولوں؟ ہاں تو بیچے مت بولو, مجھے بولنے دو. آپ سن نہیں رہے ہیں اور پھر سوال کر رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سنیں گے سمجھیں گے نا, تو سوال نہیں کریں گے اس طرح. آپ نے پوچھا کہ ان کا نام کیوں لیا, بھائی میں نے ان کا نام لیا, آپ نے خود کہا, آپ وہاں تاج السریہ, بس ہم نہیں گئے تھے, آپ نے کہا تاج السریہ نے عبدالحق محمد دہلوی کو معتبر مانا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس تاج السریہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معتبر مانا ہے, اسی تاج السریہ پر اس کے بڑے بھائی ریحان رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ کافر ہے وہ. دیکھیں نا, وہ آپ پڑھیں, 1000 مرتبہ پڑھیں. میری بات سنو نا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے, مجاہد بھائی, مجاہد بھائی, قرآن میں اللہ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. توبہ کرو یا نہ کرو, استغفار کرو نہ کرو, اگر 70 مرتبہ بھی کرو تو بھی قبول نہیں ہوگی. کس کے لیے فرمایا حضرت؟ جو کافر ہے اس کے لیے, کس کے لیے فرمایا؟ جو کافر ہے اس کے لیے. کیونکہ وہی بول رہا ہوں, کس کے لیے قرآن نے فرمایا؟ کافر کے لیے, کافر کے لیے, منافق کے لیے, منافق کافر کے لیے. مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہتے, بتوں اور کافروں والے آئے تھے, مسلمانوں کو فٹ نہیں کریں. یہ بتوں والے آئے تھے, ثابت کریں, آپ ثابت کریں. آپ دیکھیں حضرت, آپ علم والے, چلیے میں تو عالم نہیں, آپ تو عالم ہیں. تو اگر عالم نہیں ہیں, یہ میری بات سنو نا مجاہد بھائی, تو گستاخی, مجاہد بھائی, ریحان ملت نے کیا فتویٰ دیا کافر اور مرشد کے بارے میں, اس سے مجھے لینا دینا. مجاہد بھائی, او مجاہد بھائی, اگر آپ عالم نہیں ہیں تو قرآن پر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ اگر عالم نہیں ہیں تو جاہل ہو کر کے قرآن پر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا قرآن کے اوپر؟ قرآن کے اوپر جھوٹ بولا؟ ہاں ابھی جھوٹ بولا قرآن کے اوپر, بہتان باندھا آپ نے اللہ کے کلام پر. میں نے کہا بہتان باندھا؟ آپ نے کہا کہ بتوں والی آیات مسلمان پر کیوں فٹ کر رہے ہیں, وہ منافق اور کافروں کے متعلق ہے. خود آپ نے آپ کی زبان سے کہا ہے کافروں کے لیے ہے, کافروں کے لیے ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اچھا, بت منافق اور بت ایک ہی ہے کیا؟ آپ نے جب وضاحت کر دیا کس کے بارے میں آپ سے کوشچن کیا حضرت کس کے بارے میں, آپ نے کہا کافروں کے بارے میں. ہاں, بت کا نام کس نے لیا, بت کا نام کس نے لیا؟
کہا حضرت، آپ نے جب وضاحت کر دی کافروں والی ہے تو میں نے کہا کافروں والی مسلمانوں پہ مت فٹ کی. نہیں بتوں والی ہے، آپ نے بتوں والی کہا ہے، آپ نے بتوں والی کہا ہے. ہاں تو بتوں والی جو ہے یہ تو حدیث میں تو بتوں والی آیت ہے، وہ آیت بتوں والی ہے. صحابہ کے قول سے موجود ہے. ارے یار وہ آیت بت والی ہے مجاہد بھائی، وہ آیت بت والی ہے. میں نے آپ سے پوچھ لیا نا حضرت کس والی چیز والی. نہیں آپ نے کہا کہ بتوں والی آیت مسلمان پہ فٹ کر رہے ہو، وہ بت والی آیت نہیں ہے، قرآن پر جھوٹ بول رہے ہو یار. اسی لیے بول رہا ہوں آپ جاہل ہو، آپ عالم نہیں ہو تو بات کیوں بڑھا رہے ہو؟ فون کاٹ دینا چاہیے آپ کو. جتنی باتیں کریں گے آپ گستاخی کے دلدل میں پھنس جائیں گے. آپ تو فون کاٹ دو نا، شوق نہیں ہے تو. ارے شوق نہیں ہے کیوں کفر کے بوجھ تلے دب رہے ہیں آپ؟ مجاہد بھائی اگر آپ کو شوق نہیں ہے اور آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، بات کرتے کرتے آپ مزید کیوں کفر کے دلدل میں گھس رہے ہیں آپ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب تک چاہے گا انشاءاللہ کفر کی طرف. ارے ایک کافر ہے آپ کے گھر سے، اسے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں. جب تک اللہ چاہے گا جب تک ہم نہیں جائیں گے. اور جب وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ثابت کرتا ہے. عقیدہ مجاہد بھائی عقیدہ ثابت کرتا ہے. کون مسلمان کل کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قادیانی بھی کہتے ہیں مسلمان ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا عقیدہ آپ کا عقیدہ ثابت کر رہا ہے. آپ کا عقیدہ ہم اگر ابھی اعلان کر دیں مجاہد بھائی، ہم اعلان کر دیں ہمارے اکابر مسلمان تھے، آپ مان لیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے. تو وہی تو اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ثابت کرے گا کون کافر کون مسلمان. آپ کو ماننے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا نہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا وما یضل بھی الا الفاسقین. اسی لیے کہا گیا حضرت. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ وما یضل بھی الا الفاسقین. ہاں اللہ گمراہ نہیں کرتا فاسقوں کو مگر فاسقوں کو. ہاں حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کو. ارے بھائی ٹھیک ہے مجاہد بھائی، مجاہد بھائی، مجاہد بھائی، مجاہد بھائی، ہیلو مجاہد بھائی، آپ بتائیں آپ مجاہد بھائی کافر آپ کے گھر سے ثابت ہو رہے ہیں اور آپ قرآن کی آیت کسی اور پر فٹ کر رہے ہیں. آپ حضرت آپ کو یہ کہا تھا حضرت آپ عالم ہیں، آپ کو عالم کی طرف پیش آنا چاہیے، آپ کو بے وجہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں بھائی آپ کی. میں بھائی اگر میں جاہل ہوتا مجاہد بھائی، اگر میں جاہل ہوتا تو منافق پر جو آیت نازل اس کے متعلق اس کو میں بت کہہ دیتا. بت آپ نے کہا ہے کیونکہ آپ جاہل ہیں اس کے لیے. حضرت آپ گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے دونوں کہا ہے حضرت. اگر چلیے اگر اللہ واحد، اللہ شاہد ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اگر میں نے یہی صرف اتنا کہا صرف بتوں والی پھر گستاخی آپ نے کر لی. پھر آپ نے گستاخی کر لیا. پھر آپ نے گستاخی کر لیا. پھر کفر کر لیا آپ نے. اگر میں نے دونوں کہا پھر آپ نے کفر کر لیا. مجاہد بھائی کیوں یار؟ پھر کفر کر لیا آپ نے. پھر کفر کر لیا آپ نے. آپ ارے کفر کر رہے ہیں آپ کے گھر کی کتاب سے. مجاہد بھائی صبر 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 مجاہد بھائی صبر. مجاہد بھائی ذرا ایک منٹ یار، ایک منٹ. کون سی حدیث؟ آپ نے سنا ہی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا ذو خبیثرا، نام تو سنا ہوگا. جب وہ بدبخت سرکار کہاں پہ ہے یہ حدیث؟ کہاں ہے حضرت؟ میں حوالہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. حوالہ بھی دیں. ہاں میں واٹس ایپ کر دوں گا. ہاں دے. میں کس طرح حوالہ دے رہا ہوں آپ کو؟ میں آپ کو حوالہ کس طرح دے رہا ہوں؟ آپ سن رہے ہیں اور کفر پر کفر کرتے جا رہے ہیں. دوسرا آپ کفر کر لیا، نیا کفر کر لیا آپ نے. بول رہا ہوں نہیں، ذو خبیثرا والی حدیث جو ہے کہ سرکار نے فرمایا اس کی نسل چلے گی جو اسلام کا پیش کریں حدیث پیش کریں. دوسرے کو کافر فرمائیں گے، پیش کریں. جہاد کریں گے لیکن خود کافر. ماشاء اللہ دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا نا. سننا میری بات سننا. آپ نے ایک بات کہی ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر، حالانکہ احمد یار خان نعیمی صاحب نے جالق میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. آپ تو بے دین ہو گئے. پھر میں اس لیے بول رہا ہوں زیادہ بات نہ کریں نا. آپ جتنی بات کریں گے آپ کفر کا توق پہنیں گے. کیوں اتنی باتیں بتا رہا ہے؟ آپ کو جاہل ہیں بول رہے ہیں. آپ کے یہاں اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانا جاتا. آپ کیوں بول رہا ہیں؟ مجھے پتا تھا یہی کہیں گے، لیکن میں کس نے بولا کیوں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیکھو سید صاحب جھوٹ بول رہا ہے. دیکھو میرے پہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھو میں ابھی کچھ کہا نہیں. ارے آپ کی کتاب میں پیش کر رہا ہوں. آپ کے احمد یار خان نہیں میں نے لکھا ہے. آپ مجھے الزام لگا رہے ہیں.
ہیں؟ یہی آپ جب آپ کے اوپر کفر کا بوجھ زیادہ ہو گیا مجھے دینا چاہ رہے ہیں آپ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. قرآن کہہ رہا ہے اور اپنا کفر کا بوجھ آپ مجھے دے رہے ہیں جب کوئی لے گا نہیں قیامت کے میدان میں. آپ ٹھیک ہے میرے ساتھ جتنا بھی اڑیں گے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں تو بھائی دیکھو گدھے کے اوپر اگر کتاب کا بوجھ رکھ دیا جائے, گدھے کو کیا پتا کتاب ہے کہ کیا ہے, تو آپ کو اثر نہیں پڑے گا. اب میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں, آپ کے گھر سے میں کتاب پیش کر رہا ہوں, آپ کو بول رہا اثر نہیں پڑ رہا ہے آپ کو. واہ, اچھا چلو جب تم کو پتا چل گیا میں عالم نہیں ہوں تب سے کیوں بکے جا رہے ہو پھر؟ تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو فون کاٹ دینا چاہیے نا. آپ کفر جب کفر آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں, میں اگر کفر کرتا میں فون کاٹ دیتا. نہیں میں اگر مجاہد بھائی اگر میں کفر کرتا, مجاہد بھائی ایک منٹ مجاہد بھائی اگر ایک منٹ اگر میں کفر کرتا تو مجھے خدا کا خوف ہوتا, آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا مجھے ذمہ داری کا احساس ہوتا, میں فون کاٹ دیتا. لیکن میں کفر میں کرنے آپ کر رہے ہیں نا, آپ کو اللہ سے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے. کون سا کفر؟ اچھا آپ کے احمد یار خان نہیں میں لکھا ہے بے دینی ہے, بے دینی ہے کفر نہیں آپ کے نزدیک, یہ حقیقت نہیں ہے. یار تم کچھ اتھارٹی نہیں رکھتے مجھے فون بولنے کے لیے. مجھے جو اس بندے نے فون کیا اس کا نام عبد الرحیم. ارے میری بات سنو, وہ بات نہیں کریں گے, میں بات کروں گا. عجیب تماشا ہے کفر. اچھا ریحان رضا نے جو کہا ہے کہ کافر ہو چکا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. پھنس گیا ہے اور تم ڈھنگیا مار رہا ہے یہاں پہ آ جا. ارے ڈھنگیا نہیں یار, تم کفر ثابت قرآن حدیث سے نہیں کر پائے. قرآن سے میں نے کیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء. میں قرآن کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کی عبارت پیش کر دی, آپ کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ میں نے پیش کر دیا, اور آپ بول رہے ہیں یہ حقیقی کفر نہیں ہے. یعنی کھیل, آپ کو کھیل چلتا ہے کیا کفر کا؟ یہ کون سا کھیل ہے یہ پھدی کا کھیل ہے. آپ کے یہاں پھدی کا کھیل ہے. حوالے تم نے بھیج دیا مجھے, ٹھیک ہے, ہاں میں اب اپنے عالموں کو بتاؤں گا پورے حوالے. اگر میرے جب بتاؤ گے تب ہم بات کرنا اس سے. کیوں آپ پھر کافر, کیوں مسجد کیوں کافر ہو رہے ہیں آپ؟ کافر پہ کافر میں بتاؤں گا, ہمارے علماء کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اگر وہ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فون کر. اچھا مجاہد بھائی اللہ نہیں کرنا چاہے تو میں نہیں کروں گا. آپ کی طرح بے وجہ اسٹارٹ نہیں. مجاہد بھائی قرآن میں اللہ فرماتا ہے ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ اپنے بندے کے کفر سے راضی نہیں ہوتا. میں آپ کو آپ کے گھر سے کفر ثابت کر رہا ہوں, آپ کافر ہو رہے ہیں, لیکن اللہ اس سے ناراض ہے, آپ راضی ہیں, آپ باتیں کر چلے جا رہے ہیں. آپ کو تو اللہ کی منشا اور مرضی پر راضی ہونا چاہیے. آپ کو علم غیب ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ناراض ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولا یرضى لعباده الکفر. میں وہ آیت نہیں پڑھوں آپ کے اوپر, ولا یرضى, اللہ راضی نہیں ہوتا لعباد الکفر, اپنے بندوں کے کفر پر, اور آپ کفر کرتے جا رہے ہیں. اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ کی ناراضگی برداشت کر رہے ہیں آپ. آپ کو اتنا دلچسپی ہے کہ کسی کافر کہنے کی, چلیے حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کہے تو بندہ کافر ہو جائے گا. کس نے بولا؟ آپ اپنی بتائیے حضرت, آپ اپنی بتائیے. ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معنی کر حاضر ناظر مانتے ہیں قد ان اللہ قد احاط بكل شيء علما, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام شے پر احاطہ ہے. اللہ علم کے اعتبار سے حاضر ناظر ہے, اس کا علم ہر چیز کو احاطہ میں لیا ہوا, گھیرا میں لیا ہوا ہے. اللہ خود بخود ذات سے آتا جاتا نہیں ہے. اور جہاں پہ ہماری کتاب میں, ارے یار بول رہے ہیں بیچ میں, آپ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. میں بول رہا ہوں یار, وہی تو میں کبھی سے بک رہا تھا کہ کس معنی میں نے استعمال کیا. پوچھ لیتے, نہیں پوچھنے کا شوق نہیں, بس کفر کا لگا. تمہارے نزدیک خود وہ لفظ کفر نہیں ہے. اچھا چلو کس معنی میں بول رہے ہیں بتائیں آپ. قرآن کی پیش کر رہا ہوں. چلو کس معنی میں بول رہے ہیں آپ؟ ریکارڈنگ میں نے وہی کہا حضرت, میں اس کو بات کے خود اس کا جسم ہم تو نہیں مانتے الحمدللہ. تو کیا مانتے ہیں آپ؟ اس طرح حاضر نہیں مانتے. کس طرح مانتے ہیں آپ؟ مطلب اس طرح جس طرح قرآن میں فرمایا جب تم دو ہو تو تیسرا میں ہوں, جس طرح اس نے فرمایا ہم اس شان کے. کس طرح ویسا میں نے خلاصہ کیا نا قرآن کی آیت پیش کر کے, آپ خلاصہ کریں نا. آپ قرآن سے آپ نے کہا وہ محیط حضرت, وہ محیط فرماتا ہے, وہ گھیرے ہوئے ہے, وہ محیط ہے. ہم محیط کیا ہے؟ یہ کہاں ہے, یہ جملہ کہاں پہ ہے محیط؟ قرآن میں ہے, وہ محیط ہے. محیط پیش کریں, وہ آیت پیش کریں. قرآن میں کہیں پہ محیط نہیں ہے.
मुहीत। तो कहाँ पे है, कौन सी आयत है? मुहीत। आप मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, आपने कहा तो बताएं आपकी किस उलमा ने। सुनो यार, सुनो यार, सुनो यार, सुनो यार। रुको यार, तुम यहाँ फंस गए, रुको यार। हाँ अच्छा, माशाल्लाह, फंसा दिए मुझे। जब आपकी कुफरी इबारत आती है तो आप पूछते हैं कि मंशा जानना चाहते हैं, आगे वाले की मंशा जानना चाहते हैं। कौन सी कुफरी इबारत? अच्छा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हमारी बातचीत आते हैं आप मतलब आप बोल रहे हैं, आपको बोलने दिया हूँ मैं बोलने दिया आपको मैंने। मुझ पे कह रहे थे कि कुफ्र होगा, कुफ्र मुजाहिद भाई, आपके नजदीक कुफ्र नहीं है। हाँ क्या बात, कुफ्र आप पे ही लौटा है ना हजरत? चलो ठीक है, बात करूँ मैं, होश के नाखून लीजिए। ठीक है, मैं जवाब दूं? नहीं रुको, मैंने हाँ, कहा हाँ, जब मैं हाँ, बीच में भी रिकॉर्डिंग है कि हाँ, सुन लो, हाँ, कि मैंने कहा कि मुझसे पूछ तो लेते किस मायने में मैंने हाँ, इस्तेमाल हाँ, किया है। हाँ, 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 मैंने उसे इस तरह नहीं कि उसे जिसमें तौर पर आता है जाता अस्तगफिरुल्लाह वो हाँ, हाजिर नाजिर, इस तरह नहीं कहा, जिस तरह कुरान में है उस तरह हमने कहा। अच्छा ठीक है, वो है, वो अच्छा मौजूद ठीक, है, वो अपनी जात चलो की ठीक है, तरफ से वो अब मैं जाता जवाब है। दूं? अरे वजाहत तो करने दे दो यार, अब तक तुम्हारी सुनी, कुछ हमारी भी सुन लो। चलो मैंने बोले। इसी एतबार से कहा, लेकिन फिर भी तुमने जुल्मन जब रन कुफ्र का बात कही कि नहीं कुफ्र क्या हाँ, हो गया, हाँ, कुफ्र हाँ, हो गया, हाँ, कुफ्र हो हाँ, गया, हाँ, तो सुनो, जब तुम्हारे नजदीक की बात कुफ्र नहीं थी, फिर भी हाँ, तुमने कुरान से इसको कुफ्र साबित किया, तो जब कुफ्र माशाअल्लाह नहीं था फिर भी कुफ्र साबित किया, तो क्या हुआ? कुफ्र तुम्हारे पे ही लौटा है। ठीक है, जवाब दूं मैं? और लगे हो मेरे साथ। मैं और दूसरी बात कह देना चाहूँगा, मैं आप हवाले भेज दीजिए, मैं अपने उलमा से बताऊँ। हाँ, मैं इसका जवाब दूं, मैं इसका जवाब दूं, मैं काफिर को आप काफिर, जवाब दूं? जवाब दूं? चलो माशाअल्लाह, जिस तरह मैंने अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर नाजिर पर मैंने एक हवाला पेश किया कुरान पाक की आयत से, मैं दलील भी दूंगा इंशाअल्लाह। आपने जो कुरान पाक की इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर नाजिर पर दलील पेश किया, आपके किस उलमा ने इसको लिया है बताएं, इस दलील अल्लाह के हाजिर नाजिर पर इस आयत को, उलमा का नाम बताएं आप। किस वाली आयत को? मोहित कर रहे हैं ना आप? अरे मैं उसको मोहित हम मानते हैं, मोहित। हाँ तो किसने आप, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, आप तो मेरी अब ठीक है, मुझे बोलने दें। बकरा में मोहित लफ्ज जो है नहीं, वो सूरह बकरा में आखिरी आयत के आखिरी में आता है। कहाँ पे? कहाँ? सूरह बकरा में? सूरह बकरा में मोहित जो है नहीं, वो मतलब काफिरों को घेरे हुए इस मजमून में आता है मोहित। क्या क्या बक रहे हो यार, कुरान में क्या, कुरान में भी इसमें बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने से बना करके जेब से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ खामोश रहो ना, ज्यादा मत बोलो ना, जितना बोलोगे कुफर के दलदल में घुसोगे तुम मान नहीं रहे, तुमको पसंद है कुफर तुमको करने का कोई फायदा नहीं, घामड़। अरे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना, मैं जवाब भी दे रहा हूँ तुमको। भाग गया? नहीं भागा है। तो मैं बोल रहा हूँ कुरान, जिस तरह हमने कुरान की दलील पेश की है अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर नाजिर पर, तुमने जो पेश किया, तुम तो जाहिल हो, तुम तालिब नहीं हो, तो तुम्हारे किस आलिम ने इस आयत को अल्लाह के हाजिर नाजिर पर दलील पकड़ी है, वो हवाला पेश करो, तुम्हारे आलिम का नाम तो बताओ। हेलो, भाग गया ना? इसको मुनाजरा का शौक तो नहीं है, लेकिन काफिर बनने का शौक है इसको। हाँ, काफिर बनने का शौक है इसको, मुनाजरा का शौक नहीं है, और बन गया काफिर। जब जाहिल है, आपने बोला उसको तैयार किया, तैयार हो गया, और बात करने का शौक भी है, दलील भी दे रहा है, झूठी मूठी दलील कुछ भी दे रहा है, काफिर भी बन रहा है मजे से, लेकिन फोन काटने का ये नहीं है उसको। कह रहा है रेहान नजर, जैसे ही आपने फतवा उसको दिखाया, कह रहा है नहीं उसका बात छोड़ दो, नहीं हमें नहीं चाहिए, फतवा तो साबित हो रहा क्या जाहिल है, बात को समझ नहीं रहा है कोई भी फतवा हमारे ऊपर। हम इसको बता रहे कि भाई तुम्हारी किताब में लिखा है, उल्टा हमारे ऊपर सौंप रहा है कि जैसे कि हमारी किताबों में लिखा है। हमको कह रहा है